سید ہاشم حداد نجف کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ میری ویسی زندگی بہت اچھی تھی، لیکن جو سب سے بڑی مشکل مجھے اپنی زندگی میں لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میری ساس مجھے بہت زیادہ ٹونٹ کیا کرتی تھی. اور چونکہ میں غریب تھا، میں سادہ سا ایک طالب علم تھا، تو نہ صرف یہ کہ تانے دینا، طنز مارنا، بلکہ حتیٰ برا بلا کہنا، اور کبھی کبھار وہ فوش بک دیا کرتی تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی مجھے. کہا کہ میرے لیے بس یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور پانی بس سر تک آ گیا تھا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اس خاندان سے جدا ہونا چاہتا ہوں. طلاق دینے سے پہلے میں اپنے استاد کے پاس آیا اور میں نے سید علی قاضی طباطبائی کو پورا واقعہ بیان کیا. تو سید علی قاضی طباطبائی نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے سلوک رکھتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی تمہیں برا بلا کہتی ہے اور تمہیں طنز مارتی ہے؟ تو کہا نہیں، وہ بڑی نیک ہے، وہ شریف ہے، وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی ہے. تو کہا کہ پھر کیوں اسے سزا دے رہے ہو؟ اس کے والدین کی اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اگر تمہارے سسرالی اور تمہارے ساس سسر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے ہیں تو تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ ہے نا. انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کو جاری رکھو، پروردگار اس کا تمہیں انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا، جو تم صبر کرو گے اس کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص، البتہ زوجہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص زوجہ کے برائیوں کا اور زوجہ کے برے جملوں کا جواب نہیں دیتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو پروردگار اسے جناب ایوب علیہ السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے. ان کی جو زندگی تھی ویسا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. اور جو شخص، جو مرد، بلکہ جو خاتون مردوں کی بات کا اور شوہر کے ٹونٹ کا جواب نہیں دیتی اور برداشت کرتی ہے، تو پروردگار اسے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا ثواب نصیب فرماتا ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی. اچھا، انہوں نے مشورے پر عمل کیا اور برداشت کیا. جب گھر پہنچے تو گھر کے اندر، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران عراق کے اندر یہ کلچر ہے کہ گھر کے باہر ہی صحن ہوتا ہے، صحن کے اندر حوض ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ساس حوض پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے مجھے دیکھا تو وہیں سے اس نے میرے اوپر پانی بھی پھینکا، مجھے وہیں پر ہی برا بلا بھی کہنا شروع کیا، دفع ہو جاؤ، گھر پہ آنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. اور کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا سخت ہو گیا برداشت کرنا. اور مجھے کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا کہ نہیں، تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے، انشاءاللہ خدا اسی کے اندر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو کہتا ہے کہ میں برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ بس برداشت جب باہر نکل گئی بات تو میں گھر سے باہر نکلا. اور گھر سے باہر نکل کے جب میں جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک نہیں ہوں، میں دو بن گیا ہوں. اور ایک میں اس طرف جا رہا ہوں اور دوسرا میں ایک نورانی صورت ہے جو اس طرف جا رہی ہے. اور کہتے ہیں یہ میرا پہلا مکاشفہ تھا کہ میں نے اپنے جو اخروی چہرہ ہے اور مانوی چہرہ ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. وہ انتہائی نفیس، انتہائی خوش شکل، انتہائی نورانی تھا. اور میں نے محسوس کیا کہ جتنی گالیاں میری ساس کی طرف سے آ رہی تھی وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، بلکہ میری نورانیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو کہتا ہے میں واپس لوٹا، اور واپس لوٹنے کے بعد جب میں نے یہ اتنا خوبصورت منظر دیکھا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اپنی ساس کے پاس آیا اور ساس کا ہاتھ چوما. تو ساس بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. تو میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے آج پروردگار نے خیر عطا کیا ہے. تو ہم مشورہ ہی دیں گے بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو کہ جوانی کے آغاز کے اندر اس طرح کے ناگوار واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس کے اندر انسان اگر کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو کبھی کبھار دنیاوی کنڈیشنز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں اور بہت حالات بدل جاتے ہیں پہلے کے مقابلے میں. اور اگر وہ حالات نہیں بھی بدلے تو انشاءاللہ پروردگار آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا.